اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سائن میں بتاؤں گا آج۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہر وہ انسان سے پوچھو یہ دنیا کس نے بنائی، آسمان، زمین، یا پھر جو ہے دنیا کے سارے نظارے دیکھنے کے بعد میں آدمی سے پوچھو کہ یہ دنیا کس نے بنائی، فوراً کہے گا وہ خدا نے، بھگوان نے، گاڈ نے، اللہ نے، ایشور نے، پرماتما نے۔ تو اس طرح سے انسان کو معلوم ہو گیا کہ بنا دیکھے اللہ کو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی۔ اللہ کیسے بنایا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھوں سے 6 دن میں بنایا، اور پھر میں 7 آسمان سے اوپر جا کے اپنا ایک تختے ہے اس کا، عرش مولا کا، وہاں جا کر بیٹھ گیا، اور وہ دنیا میں نظر نہیں آیا کبھی۔ اب دنیا سمجھ رہی کہ گاڈ نظر آیا تھا دنیا میں آ کے، نہیں، انسان کو پہلے بنایا بھی نہیں، اس واسطے انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ فرشتے کی جو ہے پہلے بنایا، پھر اس کے بعد میں جنات کو اور شیاطین جیسے ابلیس کو بنا کے پھر بعد میں انسان کو بنایا۔ تو انسان کی کوئی اہمیت رکھا ہی نہیں اللہ نے۔ ہاں، دنیا بنائی اللہ نے انسان کے لیے امتحان کے طور پر، اس کی عبادت کے لیے، صرف اور اس کی عبادت کرے انسان۔ اچھا، اب دوسری نشانی کیا ہے کہ انسان نفس کے خلاف جائے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئن، یہ 3 میں اس سے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا۔ لیکن اس کی خاص بات کیا ہے؟ اگر آدمی کو اللہ چاہیے تو نہ شراب پیے، نہ تو اسراف سے پیسہ خرچ کرے، یا نہ تو ڈرگس کا عادی ہو، نشے کا، یا نہ تو شراب کا عادی ہو، یا نہ تو بنا شادی کے بلاత్కాری، زنا بالجبر، یا اس کے ساتھ بستر کرنا، ہوس اپنی پوری کرنا، یہ ساری گناہوں کا انبار جو ہے انسان نہ کرے، اور پھر اللہ کے حکموں پہ چلے، اللہ کے جو ہے احکامات کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ مان لے اور زندگی گزارے۔ اب کے وقت کے انسان کے لیے ہے یہ۔ اس سے پہلے بھی پیغمبروں کو بھیجا تھا، لیکن انسان میری بات کو ہی نہیں سمجھنا چاہ رہے۔ میرے ویڈیو گندے دیکھ رہے ہیں، جو میں گندے ویڈیو میں بتایا کہ ارے تم نہ ایسے گندی فلمیں دیکھیں گے تو برباد ہو جائیں گی، تمہاری زندگی برباد، وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جس میں نے اللہ کے معجزے جیسا میں نے بتایا کہ دیکھو اللہ کا نام آتا ہے شکر میں، اور اللہ کا نام آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا نمک میں، اگر سے تم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1,25,000 بار پڑھ لو، تم حلقہ بنا لو لوگوں کو بلا لے کے، ایک ہی وقت میں تم ختم کرو، اور شکر اور نمک وہاں رکھ کر جو ہے پاؤڈر اس کے اندر ڈھانپ دو، ایک کپڑا اوپر ڈال دو تشتری کے اوپر، یا پھر دونوں تشتریاں ڈھانپ دو، پھر کھول کے دیکھو تو اللہ کا نام شکر میں، نمک میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر فاتحہ کو جو نہیں مانتے ان کو بھی میں چیلنج دے رہا ہوں، فاتحہ میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، میں نے بارہا دیکھا ہے، اور حیدرآباد کی پوری مخلوق جانتی۔ اچھا، اب نفس کے خلاف جانا ہے ہمیں، 2 باتیں بتائیں۔ تیسری بات کیا ہے کہ انسان امیر اور غریب بنایا اللہ۔ اب جیسے سلمان خان کی بہن کی شادی ہے فلک نما میں، جو ہے حیدرآباد میں پیلس میں، فلک نما پیلس میں 5 دن وہ ٹھہرے، 5 دن کا کرایہ 5 کروڑ۔ اگر میں میرے دل جیسا رہتا، میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی پیسے ایسے ہی رشتہ داروں میں، غریبوں میں، ان میں جو ہے خرچ کر لیے۔ خیر، میں آج پچھتا رہا ہوں کیونکہ میرے اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں رہے، میرے بچوں کے لیے بھی نہیں رکھ سکا۔ خیر، اللہ میرے کو اور میرے بیوی بچوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اللہ کے۔ تو اگر وہ 5 لاکھ میں سلمان خان سیدھی سادی شادی کراتا بہن کی، اور وہ جو ہے پیسے غریبوں کو کاروبار کے لیے دے دیتا، یا کوئی دوسرے ممالک کے لیے جانے دیتا، اب جیسے مالدیپ ہے، مالدیپ ڈوب رہا ہے، وہاں کے لوگ اب دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو انسان کی زندگی سامنے معلوم ہو رہی کہ ختم ہونے والی ہے۔ مالدیپ پانی میں ہے، ڈوبنے والا ہے، تو انسان کی زندگی وہاں ختم ہو رہی، دوسری جگہ ہجرت کرنا ہے اس کو، تو ایسے لوگوں کی مدد کرتا، پھر وہ خود بخود سیٹسفائی ہوتا۔ اب زندگی کے ایسے موڑ پر ہے، وہ اب شادی کرا بھی تو بچے پیدا ہوتے نہیں، کیونکہ ادھڑ عمر سے زیادہ ہو گیا۔ اب انہیں دوسروں کی خوشی کے اندر خوشی دیکھنے کے لیے اس کو بہن کو 18 کروڑ کا فلائٹ بھی دلایا۔ اس کی اپنی ذاتی خوشی نہیں ہے اس کے پاس، انہیں اب دیکھو ابھی رشی کپور ہے، ڈینگی فیور ہوا اس کو، کل ہاتھ دے دیے تو دے دیتا اللہ تعالیٰ، ورنہ جو ہے یش چوپڑا شاید میں نے سنا صرف، تو وہ اس کا جو انتقال ہے وہ ڈینگی فیور کی وجہ سے ہوا سنا۔ پھر رندھیر سنگھ جو ہیرو ہے وہ، اس کو بھی آیا تھا، اس کو شفا یاب ہوئی ایسا سنا۔
لیکن انسان کو میں بتاؤں اللہ کے پاس بہت سارے نشانیاں ہیں آدمی پہچاننے کے لیے. امیر اور غریب. امیر کیوں بنایا انسانوں کو؟ غریب کیوں بنایا دوسرے کو؟ اب یہاں محتاج ہے انسان، بینائی نہیں ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اس کی سماعت اچھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. وہ پیدائشی بنا سکتا ہے بعض وقت انسانوں کو عبرت کے لیے. کوئی صحت مند ہے، کوئی جو ہے بیمار ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جو ہے اپاہج ہے. یہ اس کی نشانی ہے بتایا ہو. اب انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے پیسے والا ہے تو پیسہ صحیح طریقے سے خرچ کرے. اب جیسے فلک نما پیلس ہم کو یاد ہے، ہمارے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، نوابوں نے، ہمارے پرانے رضاکارانہ موومنٹ سے پہلے عثمان علی بادشاہ کی بادشاہت میں نواباں جو ہے اسراف سے یعنی عیاشی کے لیے اپنے بڑی بڑی پارٹیاں دیتے تھے. آج کہاں ہیں؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے انسان کو. کہاں ہیں وہ جو برباد ہو گئے؟ کہاں ہیں وہ جو گھر اجڑ گئے؟ کہاں ہیں وہ جو محلات کھنڈر ہو گئے؟ کہاں ہیں وہ جو شان و شوکت کرنے والے ہیں؟ عبرت سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ سلمان جیسے کو سمجھ میں آئے گی، نہ عامر جیسے، نہ شاہ رخ کو جیسے. انسان کی زندگی موت کا جو ہے دامن پکڑے ہوئے، وہ موت کا دامن تم چھڑا ہی نہیں سکتے. 3 نشانیاں بتایا. ایک، نفس کے خلاف جانا ضروری ہے انسان اللہ کو پہچاننے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کو پوچھو، خدا نے بنائی، گاڈ نے بنایا، دنیا بتائے گا. وہ تھوڑے ہوں گے جو کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں اللہ کا. وہ جیسے کہتے ہیں دنیا ایسی چل رہی ہے، دنیا ایسی بنی. دنیا ایسی بنی تو کوئی کیوں پیسے والا ہے، کوئی کیوں غریب ہے؟ دنیا ایسے ہی نہیں بن سکتی. دنیا اگر ایسے ہی بنتی تو کیوں پیدائشی اندھا پیدا ہوا جبکہ دوسرے اچھے پیدا ہو رہے؟ اور دنیا ایسی ہی ہوتی تو پھر انسان بیمار کیوں ہو جا رہا؟ اس کے اندر کمی کیوں آ جا رہی؟ کوئی چیز کی کمی کیوں آ جا رہی؟ تو تبھی تو بیمار پڑ رہا ہو. اگر ڈائبٹیس ہے تو کوئی کمی کی وجہ سے ڈائبٹیس ہے، اور یہ جا رہی بھی نہیں. اب یہ ڈینگو کی فیور ہے، کسی کی جان لے لیا بامبے میں، سال سے سن رہے ہیں ہم. خوف لگا ہوا ہے. امریکہ کے اندر ایبولا جو ہے افریقہ سے آیا، اس میں 2 آدمی مرے. کل ایک ڈاکٹر مر گیا نیو یارک، یہاں امریکہ کے اندر. میں ڈیٹیل پڑھتا نہیں اس واسطے کہ میرے پاس دنیا کی باتوں کے لیے وقت ہے ہی نہیں. میں نے اپنی زندگی کو 92 کے بعد میں اللہ کی طرف بنا لیا اور میں کامیاب ہوں. میں نے دیکھا میرے آنکھوں میں نور ہے 92 کے بعد سے اب تک. میرے آنکھوں میں جو نور ہے، ایک آدمی بولا عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی نور تھا. میں نے کہا میرے آنکھوں میں نور ہے، تو میرا یقین نہیں کرتا؟ میں موجود ہوں تیرے سامنے. میری طرح ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی، وہ بھی پیغمبر ہے جیسا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی بشر ہوں مگر میرے پاس وہی آتی ہے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کا امتی ہوں. میں تو نہیں سمجھ سکتا، یقین نہیں آئے گا تیرے کو. میرے آنکھوں میں بھی نور ہے. دوسری بات میں نے بتائی ہمارے اپنے مسلمانوں کو کہ میرے گھر کے اندر کھٹمل آ گئے تھے، 3-4 سال رہے. آیت الذی میں 7 بار پڑھنے لگا دن میں، پانی مارا گھر میں. نو ڈاؤٹ میرے مینجمنٹ والے یہ گھر کو 3-3 ہزار روپے دے کے دوا دلائی، لیکن اب نہیں ہے. آیت الذی میرا ایمان بڑھ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے کھٹملوں کی دوا ڈالے تھے مگر آگے گئے نہیں تھے. اب گئے آیت الذی کے بعد الحمدللہ میرا ایمان بڑھ گیا. دوسری خاص بات یہ تھی کہ میرے جسم کے اندر پوری زہر جیسا ہو گیا تھا. اب وہ نہیں ہے کیونکہ میرے کو اللہ نے رمضان میں بتایا تھا تم روزے رہو میں یہ بیماری نکال دوں، اور جسم کے اندر سے خود بخود اللہ تعالیٰ بیماری نکالا تو میرے کو محسوس کرایا. کیا ہے یہ؟ اللہ کو میں کیسے پہچان رہا ہوں؟ اچھا اب میں جب بھی یہود و نصارہ سے یہاں بات کرتا وسوسے آتے تھے میرے کو. یہ ہم پرانے ہیں بولتے تھے، جیسا اب ہندو بولے تھا ہم پرانے. گھنٹہ ہے تیری تاریخ ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں میں ہندو کو، تیری تاریخ ہی نہیں، اللہ کی قسم. کیونکہ گاڈ نظر نہیں آنے سے تو انسان کو خدا سمجھا، گاڈ نظر نہیں آنے سے عورت کو تو خدا سمجھا. عورت سے سیکس لیتا ہے آدمی، عورت سے بچے پیدا کرتا ہے، عورت سے دیوانگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ماں کو بھی مار ڈالتا. میں نے صرف یہ لفظ بولا ہے، حالانکہ بستر بھی کرنے والے ہو گئے آج کل، ماں کے ساتھ بھی، بہن کے ساتھ بھی. یہ سننے میں آ رہا سو ہے، میں دیکھا تو نہیں مگر حقیقت بتا رہا ہوں. تو انسان کی حقیقت عورت اور مرد میں نہیں ہے. مرد بوڑھا ہو گیا تو چھوٹے بچوں کے ساتھ بستر کرتا، پیچھے کی مرواتا اسے. مرد بھی گئے گزرا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہ رہے کہ عورت اور مرد میں کوئی طاقت نہیں ہے. عورت اور مرد کچھ نہیں ہے، ایک سانس کے محتاج ہے. اب یہ ڈینگی فیور سے جو ہے بامبے میں مر رہے، رشی کپور کو بھی بیماری ہے، اللہ دے اس کو شفا. میں تو غیر بھی ہے تو دعا دوں گا اس کو،
کیونکہ دنیا میں رہتا اس کی اپنی زندگی میں اللہ کو پہچان کے جائے وہ. اب یہ سلمان خان کی بہن ہے, وہ فلک نما میں اس نے بچی کی شادی کرا 5 کروڑ روپیہ خرچ کر کے. آپ جانتے ہیں ہمارے عثمان علی بادشاہ کے زمانے میں ایسے ہی عیاشی کر کے برباد بھی ہو مسلمان. پورا مغل خاندان کے اندر جتنے بھی ایک اورنگزیب یا جہانگیر جیسے عدل جہانگیر کو چھوڑ کے 1-2-4 اچھے خاندان میں پیدا ہوئے مغل کے, ورنہ بعد میں جو ان کی تاریخ ہے وہ پوری عیاشیوں میں گزری, عیش و عشرت میں گزری. اللہ کو نہیں پہچان کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ بتا رہا وہ تاریخیں گائی کہاں, وہ محلات گئے کہاں, وہ شان و شوکت گئی کہاں, وہ بردباری وہ حماقہ سب چلے گی, دھری کے دھرے رہ گئی. آج بھی تم لے لو مثال انسان کی. اب دیکھو اللہ کو پہچانا ہے, اللہ امیر کو دیتا ہے پیسہ, غریب کو نہیں دیتا. یہ بات سمجھ میں آنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. سلمان خان ہے جتنا مشہور ہے اس کے بھائی مشہور نہیں ہے, ارباز اور سہیل, اور اتنا جو ہے چرچا نہیں ہے جتنا. سب سے زیادہ اگر سے چرچا ہے 3 خانوں میں, شاہ رخ اور عامر اور سلمان, تو سلمان کا زیادہ چرچا رہتا ہر وقت. کیوں؟ اللہ عالم. دوسری بات انل کپور ہے, اس کا سنجے کپور بھائی ہے, انہیں انل کپور کے جیسی عزت نہیں کمایا. امیتابھ کمایا, ابھیشیک نہیں کمایا. جیتندر کمایا, جیتندر کا بیٹا نہیں کمایا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کسی کو عزت دے دیا, کسی عز منتشا ذل منتشا, کسی کو عزت دے دیتا ہے, کسی کو عزت لے لیتا ہے. یہ حقیقت کو پہچاننا ہے اللہ کو. میں اپنی باتیں دے رہا ہوں, کوئی سنے نہ سنے, میری باتوں سے تم کو کچھ ملے نہ ملے, مگر میں اپنا کام کر کے میں اپنا ایمان بنا لے کے جانا ہے. میرے کو دعوت دیے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا تمہارا ایمان بڑھے گا. میں ایمان بڑھا لینے کے لیے کر رہا ہوں. کل میں ایک عورت سے بات کر رہا تھا, پاگلوں جیسی بات کر رہی تھی. انڈیا میں انہیں مشنری کے کام کا ہی شاید کہہ رہی تھی ہندوازم پرانا ہے. نعوذ باللہ. اس کو معلوم ہی نہیں آدم کا وجود ہی نہیں ہے ہندوازم میں. آدم علیہ السلام کی فیصلے سے حوا علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں ہے ان کا. نہیں, اب وہ لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جانا ہے مجھے. دوسری بات انہیں یہ نہیں جانتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہماری کتابیں ہیں, ہماری پیغمبر ہے. کہہ رہی 1 فار آل فار ون. وہ کیتھولک کرسچن کا ایک گروپ ہے, وہ اسی بولتا 1 فار آل فار ون. تو وہ کرسچن ہے اور بول رہی اینگری ہو, پاگل ہو رہی, میرے کو بول رہی میرے کو غصے میں مت لاؤ تم. انسان سننا ہی نہیں چاہ رہا. میں بتا رہا ہوں انسان کو میرے ویڈیو میں کہ اللہ کیسا نشانیاں دے رہا, تم کیوں دوسرے لوگ تک نہیں بات پہنچاتے. انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اس واسطے پیغمبروں کی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.